وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قلت وقت کا خیال رکھتے ہوئے بابا سے بلند میرے ساتھ درود پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، ماہ ربیع الغوث کی آمد ہے اور سجانے والے بھی بڑے دل کے پکے ہوئے ہیں کہ نبی کا مہینہ گیا تو خاص غلام کا مہینہ آ گیا۔ کہا کہ دونوں کو اور دونوں کی برکتوں کو ساتھ میں حاصل کرنا، ادھر بھی چاہیے ادھر بھی چاہیے، اور کیوں نہیں، یہ تو ہے ہی مومن جو دارین کی سعادتیں چاہتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، علی حسین، نام بھی علی حسین ہے۔ اب زیادہ بولیں گے تو اسی میں ٹائم ختم، بس یہ سمجھ لیجئے علی بھی انہی گھرانے میں سے ہیں، حسین بھی انہی گھرانے میں سے، محفل سجانے والا بھی اسی گھرانے میں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا غوث اعظم میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ ایک میں بات یاد آگئی، بات سے بات دیکھو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے آپ کو غوث کے کتوں کا ایک کتا کہا ہے نا، غوث کے کتوں کا ایک کتا کہا۔ اور جب وہ شعر مدینہ شریف میں وہ ناشریف لکھے تھے امام احمد رضا کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار۔ یہاں پہ بہت سے لوگ، اصلاح کے لیے بول دیتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں، تم نے بدلا کیوں کلام کو؟ کیا اس میں امام احمد رضا کی تعریف، توصیف اور شان کم ہو گئی؟ نہیں، اپنے آپ کو ایرے گیرے کا کتا نہیں کہا، اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا کہا۔ جب ایک دوسرے شعر میں نبی کے ان کے غلاموں کے، حضور غوث پاک کے کتوں میں سے ایک کتا اپنے آپ کو کہا، تو یہ تو نبی کے کتا کہا، تو یہاں پہ بھی شہدہ پھر کیوں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا اسی کو پڑھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، میں نے جو آیت کریمہ پیش کری آج کے حالات کے حساب سے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ بس نصیحت کے کلمات کچھ کہہ دیتا ہوں، دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ اتنی بڑی دنیا، کتنی بڑی دنیا، اتنی ہے جو نگاہوں میں نہ آ سکے۔ یہاں بیٹھے ہو، اس کے باہر نہیں دکھتا آپ کو، دکھتا ہے نہیں دکھتا، لیکن رب فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا سامان کم ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت بہتر ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا کوئی ساز و سامان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت ہی نہیں، بلکہ بیان بھی رب نے کیا تو اتنی بڑی دنیا ہے لیکن اس کو قلیل کہہ رہا ہے، اتنی بڑی دنیا لیکن اس کو قلیل کہہ رہا، اور اس قلیل پہ بھی دو پیس داخل کر کے یہ بتایا کہ قلیل میں بھی قلیل ہے، کم میں بھی کم ہے۔ ارے جب ہم کوئی بڑا عالم آ جاتا ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی باتیں سن کر کے وہ بہت بڑا بولنے والا ہے،
بہت اچھی باتیں کرتا ہے، دل کو چھو لیتا. کہتا ہے بڑا عالم. کہا تم اس کو بڑا عالم کہہ رہے ہو لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو تھوڑا علم دیا گیا، تمہیں علم کے بارے میں بھی تھوڑا اور دنیا کا سامان بھی تھوڑا. تو اب اس زندگی کو اپنے لیے زیادہ سمجھ لینا بے وقوفی ہے، زیادہ سمجھ لینا بے وقوفی ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ میں تم کو دنیا کی حیثیت اور وقعت بتاؤں. کیا ہے دنیا کی حقیقت؟ کہا مچھر کا پر. مچھر کا پر جانتے ہو نا؟ مچھر کا پر. اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدائے تبارک و تعالی، خدائے ذوالجلال اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا. دنیا کے پر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی وقت نہیں، دنیا کی حیثیت نہیں. ہم دنیا میں کھو گئے اور اس قدر بھی کھو گئے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ماحول کیا چل رہا ہے. ماحول کیا چل رہا ہے، کس طرف دنیا ہم کو لے جانے کی کوشش کر رہی ہے. آج بار بار نبی کی شان میں جو یہ بکواس کیے جا رہے ہیں، نبی کی توہین کی جا رہی ہے، دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو اکسایا جا رہا ہے. حقیقت میں تو یہ کہ آپ سوئے ہیں، آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے. آپ سوئے ہیں، آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے. وہ ایک غیر مسلم ہو کے بیدار کر رہا ہے. ہم اپنے آپ کو بیدار نہ کر سکے، ہم اپنے آپ کو بیدار نہ کر سکے. کہاں ہماری حیثیت، کہاں ہماری وقعت، اور کہاں ہماری وہ بول کہ ہم غوث اعظم کے مریدوں میں سے ہیں. ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں. کیا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب کی حدیثیں، سزائیں بیان کی، اس کا کیا مطلب وہ حدیثیں بے بنیاد ہیں؟ کیا وہ حدیثیں وارد نہیں ہوں گی؟ کیا وہ حدیثیں مطابق نہیں ہوں گی؟ وہ ساری حدیثیں بھی صحیح، اور جن حدیثوں میں مجرم کے لیے شفاعت کے بارے میں کہا گیا وہ حدیثیں بھی صحیح ہے. لیکن سننا، جب تم نے گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد سزا ملے گی، سزا کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا، سزا کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا. عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، قرآن نے خود بیان فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. دنیا کی زندگی بیان کر دیا ایک آیت میں. کہا دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، کھیل کود زینت کے سامان ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی مارنا، میں تجھ سے بڑا، میں تجھ سے بڑا، یہ دنیا کا سامان. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر برتری چاہنا، میں تجھ سے بڑھ جاؤں. رب کعبہ نے فرمایا یہ سامان تمہیں کہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ دنیا کی حیثیت بتاؤں؟ ابو ہریرہ دنیا کی حیثیت بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آقا کریم مدینہ کے ایک وادی میں گئے، وہاں پہ چیتڑے پڑے ہوئے تھے، کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے، پرانے کپڑے، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی سروں کی. آقا کریم نے فرمایا یہ دنیا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ سر بھی کبھی تمہاری طرح حریص ہوا کرتے تھے، آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان ہڈیوں پر گوشت پوست اور کھال کا نام و نشان نہیں. ان کے کپڑے کو، ان کے چیتھڑے کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کبھی ان کپڑوں کو آدمی اپنے اوپر زیب تن کیے ہوئے دوسرے پر فخر محسوس کرتا تھا، آج اس کپڑے کی کوئی قدر نہیں، آج اس کپڑے کی کوئی قدر نہیں. عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ناموس رسالت کی حفاظت ہے، سب سے بڑا مقصد. میں تم کو بتاؤں، یہ جو ہجرت کی بات سنتے رہتے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس سے پہلے ایک ایسا بھی واقعہ آیا کہ جنگ بدر بھی ہوا. لیکن جنگ بدر میں جو صحابہ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ جتنا مجھے فرحت اور خوشی جنگ بدر میں حاصل نہیں ہوئی جتنی مجھے بیعت عقبہ میں حاصل ہوئی. یہ عقبہ کیا ہے؟ آؤ میں تم کو بتاؤں عقبہ کیا ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ،
حج کے مہینوں میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں جو کوئی بھی مکہ آتا اسلام کی دعوت دیتے تھے. اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے مدینے کے تھے, آپ نے نام سنا. بڑی باہمی اتفاق سے یہ رہتے تھے, لیکن ان کے درمیان بھی جنگ چھڑ گیا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں قبیلہ عرب میں, عرب کے قبیلوں میں جب کسی کے درمیان جنگ چھڑ جاتا, دشمنی ہو جاتی, تو وہ سال ہا سال اور برس ہا برس وہ جنگ جاری رہتا, وہ دشمنی جاری, نسلیں کے نسلیں برباد ہوتی رہتی تھی. عزیزان گرامی, رفیقان ملت اسلامیہ, یہ 6 افراد ان کے قبیلے سے, مدینے میں سے, اس وقت مدینہ کا نام مدینہ نہیں پڑا تھا, وہ تو میرے نبی نے آ کے اس کو مدینہ بنایا, میرے نبی نے آ کے مدینہ بنایا. یہ لوگ جب وہاں پہ گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے پاس ایک وادی ہے, ایک گھاٹی, اس کو عربی میں عقبہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں آپ بھی کہیں؟ عقبہ کہتے ہیں. غالباً مسجد عقبہ بھی ہے, ہمارے حضرت گواہی دیں گے کیونکہ یہ گئے ہیں وہاں پہ. میں کتاب میں پڑھتا ہوں, یہ دیکھ کر آئے ہیں, کچھ غلطی ہو تو وہ دیکھنے ادھر بھی چلے جائیں, ہے نا. تو ایک مسجد عقبہ بھی ہے, وہ کس کی بنیاد پر پڑا؟ وہ بیعت عقبہ کی بنیاد پر پڑا. وہاں پہ ہوا کیا تھا؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 افراد کے پاس گئے, کہا اسلام لے آؤ. سب نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا, اور یہ جو اوس و خزرج کے قبیلے کے آدمی تھے, وہاں پہ کچھ یہودی بھی رہتے تھے ان کے اس میں شہر میں, یثرب میں. انہوں نے بتایا تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں. مبعوث یہ پتا تھا, ان کو نشانیاں بھی بتائے تھے. انہوں نے نشانیاں ڈھونڈنا شروع کیا. جب نشانی معلوم پڑ گئی تو 6 کے 6 آدمی اسلام لے کے آ گئے. سبحان اللہ. یہ نبوت کے 10ویں سال کی بات ہے. نبوت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے 10ویں سال کی بات ہے. یہ 6 آدمی مسلمان ہو گئے, اپنے قبیلے میں جا کر کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے, لیکن ایک وعدہ کر کے گئے تھے حضور سے, یا رسول اللہ جب آئندہ سال آئیں گے پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اب یہ 6 آدمی گئے تھے, بظاہر اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب نبوت کے وہ 11ویں سال آئے تو آقا نے دیکھا اب ان 6 میں 12 افراد کی کثرت بڑھ گئی ہے. 12 افراد کی کثرت بڑھ گئی. وہ 12 آدمی آئے اور 12 آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اختیار کی. اب جب یہ 12 آدمی آ گئے نا تو نبوت کا اب 12واں سال آیا. 12واں سال تو یہ جب 11ویں سال میں گئے تھے 12 آدمی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا, یا رسول اللہ دیکھا ہم دور رہتے ہیں, مدینہ میں یثرب میں رہتے ہیں اور آپ مکہ میں ہوتے ہیں, ایسا کریں آپ کا کوئی پڑھایا لکھایا کوئی جانکار ہمارے درمیان بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں پڑھائی لکھائی سکھائے اور اچھی باتیں بتائے, اچھی باتوں کا حکم دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کے پاس بھیجا تھا. حضرت مصعب ابن عمیر, اور یہ جاتے رہے. وہاں جو قبیلہ تھا قبیلہ اوس, ان کا سردار حضرت سعد ابن زرارہ وہ تھے. ان کے پاس حضرت مصعب اسلام کی دعوت پیش کی, کہا نہیں قبول کرتا, نہیں قبول کرتا, کہا نہیں قبول کرتے نہیں. تو حضرت مصعب نے قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا, قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا. جیسی پڑھنا شروع کیا اس قبیلے کا سردار فوراً قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اسلام کو سب سے زیادہ پھیلانے کا واحد ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. قرآن پاک تلاوت کر کر کے صحابہ کرام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلاتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہو چکا, قرآن کو تاک میں رکھ دیں گے, جب کسی کی برسی آئیں گے لاؤ کھول لو. قرآن برسی پہ فاتحہ پہ کھولنے کا نہیں, قرآن تمہاری زندگی کو سنوارنے کے لیے, قرآن تمہاری زندگی کو سنوارنے کے لیے. اور جب وہ 12 آدمی حضرت مصعب ابن عمیر گئے تھے, کوئی اسلام نہیں لے کے آتا تھا, گھر گھر جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ, پھر اسلام پھیلا. اور جب وہ نبوت کے 13ویں سال آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آقا دیکھ کر خوشی سے مچل گئے. اب یہ 12 کے افراد نہیں 72 کے افراد میں شامل تھے, 72 کے افراد میں شامل تھے. اور پھر کہا دیکھو حالات حاضرہ کے متعلق دنیا کی زندگی کو لیا اور پھر اس کو لیا. اب جو مین میرا مقصد ہے موضوع پہ آنا, وہ دیکھو 72 افراد حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے گزارش کی, یا رسول اللہ اب ایسا کریں, آپ کو یہاں لوگ پریشان کرتے ہیں,
مکہ میں حضور کو پریشان کرتے تھے، تبھی تو ہجرت ہوئی ہے نا. پریشان کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس چلے آئیں، ہم وہاں سے اچھے سے رکھیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، مدینہ چلے آئیں. حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، جو حضور کے اور حضور سے 2 برس عمر میں بڑے تھے. حضرت عباس حضور سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، لیکن کہتے تھے میں چھوٹا ہوں حضور بڑے ہیں. کیا کہتے تھے؟ میں چھوٹا ہوں حضور بڑے. ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ عقبہ میں بیعت عقبہ میں اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا اے لوگو، اے اوس و خزرج کے قبیلہ سے تعلق رکھنے والو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب لے جانے والے ہو، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان کے دشمن پھیلے ہوئے ہیں؟ کیا ان کی حفاظت کر سکو گے؟ ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت کی حفاظت کر سکو گے؟ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضور کے چچے کو کھڑے ہو کر کہا تھا. اب سننا وہ جواب کیا کہا تھا برا ابن عازب نے، یہ بھی انہی کے قبیلے سے تعلق ہے. کہا اے نبی کے چچا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سنیے، ہم تلوار کی گود میں پلے ہیں. جو آنکھ سے آنکھ ملائے گا، جو ناموں سے رسالت پر بات کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کی آنکھ نکال لیں گے، ہم اس کی زبان نکال لیں گے، اس کو جینے کا حق نہیں. یہاں تک ہماری تلوار نیام میں نہیں جائے گی جب تک اس گستاخ رسول کا خاتمہ نہیں کرتے تھے. اب مجھے کہنے دو، یہ جملے کی بولی نہیں، وہ برا ابن عازب تھے، وہ برا ابن عازب اس میں تھا. ایک گستاخ رسول اور بھی آیا تھا، اس کو قتل کرنے والا ممتاز قادری آیا، اس میں بھی تھا. نبی کی شان میں بھوکنے والا انڈیا میں ابھی آیا، اور اس کو نیست و نابود کرنے والا، بولوں سے تھپیڑا کرنے والا امتیاز جلیل آیا تھا. یہ میں الیکشن اور وہ نیتا ہے اس لیے بات نہیں کر رہا، بات اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کی بات پر بات کیا ہے، نبی کی بات پر بات کیا ہے اس لیے بات کر رہا ہوں. ورنہ اس کے الیکشن لڑنے، اس کے حاکم لڑنے سے مجھے کیا تعلق ہے، مجھے کیا تعلق ہے. لیکن اس کے اس جملے پر بھی قربان، انہوں نے کہا ایسی گندی حاکمیت کو لات مرتا ہو جس میں شان رسالت کی توہین ہو، جس میں شان رسالت کی توہین ہو. عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، حالات حاضرہ بہت خراب ہے پیارے، بہت خراب ہیں. کم سے کم آپ تلوار لے کر نہیں نکل سکتے. ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم مسلمان قاعدے اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے. جس ملک میں رہتے ہیں آپ، اس ملک کے قانون کو بھی اپنانا ہی ہوگا. یہ بات کرتے ہیں لیکن ہم قانون کرتے رہ گئے، اور وہ قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے، لیکن پھر بھی ان کی پکڑ نہیں. اگر ہمارا کوئی آدمی ان کے خلاف بول دیتا تو پھر کیا بنتا، ان کے خلاف بول دیتا تو کیا بنتا. مسلمانوں دیکھو، حضرت برا ابن عازب جو جملہ میں ان کو جواب دیا، وہ معیار، وہ بولی، وہ زبان، وہ قال، وہ گفتگو، وہ کردار، وہ رفتار، وہ گفتار آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جان پر بات آئے گی برداشت، مال پر بات آئے گی برداشت، لیکن نبی کی ناموس پر بات آئے گی تو ہم برداشت نہیں کریں گے. نبی کی عزت پر کوئی بات کرنے لگے گا، الٹی سیدھی بولنے لگے گا، اس کی بات پر ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. دیکھو، وہی جو نبی کی بات پر بات کرتا ہے، نبی کی شان میں وہی گستاخی کرتا ہے جو اصل حرامی ہو، جو قرآن نے کہا اتلم بعد ذالک زنیم. آقا جو آپ کا نہیں وہ اپنے باپ کا بھی نہیں، جو آپ کا نہیں وہ باپ کا نہیں. کیا مطلب؟ اس کی نسل میں خرابی. ادھر ادھر کی باتیں وہی کرے گا جس کا کریکٹر لاس ہوگا، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، تو آپ اپنی زندگی کو بھی لے کے چلیں. میں منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، نہیں، دنیا بھی لے کے چلنا، اس سے بڑھ کر آپ کو دین کو لے کے چلنا ہوگا. غوث اعظم نے، میں محفل انہی کے نام سے، سنو، غوث اعظم نے 40 سال ویرانوں میں، بیابانوں میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. پتے کھا کر کے زندگی گزارتے تھے، پانی پی کر کے زندگی گزارتے تھے.
کیا وہ غوث اعظم اللہ کے ولی تھے؟ اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کو بھی فکر تھی ہمارے غلام جب آئیں گے تو کتنے گناہ گار ہوں گے، کتنے۔ ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا، دنیا میں رہنا اور اس پر سوار رہنا، دنیا میں رہنا، اس پر سوار رہنا، دنیا کو اپنے اوپر سوار مت ہونے دینا، دنیا کو اپنے اوپر مت سوار ہونے دینا۔ عزیزان گرامی، آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی بول نہیں رہا، نہ ہمارے پیر صاحب بول رہے ہیں، نہ ہمارے بڑے آدمی بول رہے ہیں، کوئی نہیں بولنے کو تیار نہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ کہاں چلے گئی یہ جرات؟ یہ اصول کلیت جو تھی، ادھر کی بھی ادھر کی بھی، ادھر بھی سنو ادھر بھی سنو۔ آقا کی بات پر کسی کی نہیں سنی جائے گی، جو گستاخی کرے گا اس کو جواب دیا جائے گا، جو بھی گستاخی کرے گا اس کو جواب دیا جائے گا، اور جب آپ جواب دیں گے آپ کا معیار بلند ہو جائے گا، آپ کے مقام بلند ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور شان ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے پیارے عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ۔ ایک بات بتا کر ختم کروں، دنیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم 7 ملکوں کی حکومت کرتے تھے۔ کتنے؟ 7 ملکوں کی حکومت کر۔ ایک مرتبہ ایسی شاہی مسند پر شاہی محل میں رات میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چھت کے اوپر سے کسی کی آواز آئی، کسی کے چلنے کی آواز آئی، تو حضرت ابراہیم ابن ادہم دیکھنے لگے، کوئی نظر تو نہیں آ رہا۔ کھڑکی کھول کر دیکھے تو کہا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو میری چھت پر ٹہل رہے، اور اس وقت رات کو۔ کہا تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم آپ کی چھت میں اونٹ تلاش کر رہے ہیں، ہم آپ کی چھت میں اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا رات کے وقت میرے چھت پر کیا اونٹ مل سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا بادشاہ جس طرح آپ کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا، اسی طرح شاہی مسند پر بیٹھ کر خدا بھی نہیں مل سکتا، شاہی مسند پر بیٹھ کر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کے دل میں اتنا اثر کرا، اتنا اثر کرا، 7 ملکوں کی تخت کو چھوڑ دیا اور فقیروں کے لباس میں آ گئے۔ سل رہے تھے گڈری فقیروں کا، ایک وزیر آ گیا، پہچان لیا، تو بادشاہ سلامتی کیا کر رہے ہیں؟ کہا بادشاہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ فقیروں کے لباس میں؟ کہا ہاں میں فقیروں کے لباس میں۔ کہا 7 ملکوں کو چھوڑ دیا؟ کہا 7 ملکوں کو چھوڑ دیا۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا تعجب ہو رہا تم؟ ہاں تعجب ہو رہا ہو، جو 7 ملک پر حاکمیت کرے، حکومت کرے، وہ آدمی چھوڑ کر فقیروں کے لباس میں۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو، دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا، اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا اور کہا اے میرے وزیر جاؤ اس سوئی کو نکال کے لاؤ، میرے وزیر جاؤ اس سوئی کو نکال کے لاؤ۔ کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بادشاہ، اتنے بڑے ہو کر کیسی مبہوت باتیں کر رہے ہیں، عقل میں نہ آنے والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں چل رہی تھی، مچھلیوں نے ابراہیم کی آواز سنی تو 1000 مچھلیوں کی تعداد میں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر بارگاہ ابراہیم میں حاضر ہو گئی، سونے کی سوئیاں لے کر، دنیا کی نہیں، سونے کی سوئیاں لے کر حاضر ہوئی اور کہا یہ سوئی لے لیں، کہا یہ سوئی لے لیں، کہا یہ۔ وزیر یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور کہا واقعی وہ تو سروں کی حکومت تھی، یہ دلوں کی حکومت ہے، وہ سروں کی حکومت تھی، میرا غوث بھی دلوں پر حکومت کرتا ہے، دلوں پر حکومت کر، اور ایسی حکومت کرتا ہے کہ جو ان کا چاہنے والا تھا، نہ دنیا کی فکر میں نہ آخرت کی فکر میں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا بہکا ہوا ہے، وہ بہکا ہوا ہے، ان کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ غدار نہیں کہوں گا، غدار تو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، غدار نہیں کہوں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ ان کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر راستے میں ہوتا تو قرآن اور نماز کو یہ نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے سینے سے قرآن کو لگائیں گے، انشاءاللہ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے، نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، غوث پاک سے سچی پکی محبت چاہیے کہ نہیں چاہیے انشاءاللہ، اور اپنے گھر میں ہر بچے کو آپ عاشق رسول بنائیے۔ دنیا میں کمانے کے لیے تو آیا، لیکن اس سے پہلے وہ عاشق رسول ہونا چاہیے، اس سے پہلے وہ عاشق رسول، تاکہ آپ کے گھر کا ماحول برقرار رہے اور آپ کی نسل میں کوئی ایسا آدمی نہ آ جائے جو اول و پھول بکنے لگتا ہو، اول و پھول بکنے لگتا ہو، ایسا آدمی نہ،
کیونکہ اگر نسل میں ایسا آدمی آیا تو پھر تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس لیے آپ اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے نسل میں کوئی غدار آ جائے، چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے۔ عزیزان